ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امام تھے. امت شاہ عبد القادر کہتے امام کے معنی میں، یعنی اکیلے ابراہیم ایک امت کے برابر کام کرتے تھے. یہ انبیاء کی شان ہے. جیسے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ اشرف علی کوئی کمپنی ہے یا کئی لوگ ہیں، اس کا یہ خیال تھا کوئی بہت بڑا بورڈ ہے. جب اسے پتہ چلا کہ ایک آدمی ہے جس نے 1365 کتابیں لکھی. حنیفاً قانتا للہ، اللہ کے تابعدار. حنیفہ یکسو 10 دفعہ اس پہ کلام ہوا. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نہ تھے وہ مشرکین میں سے، مشرکین کا دعویٰ رد کیا. شاکرا لِأَنْعُمِهِ، قدردان تھے رب کے احسانات کے. اجتباہ، اللہ نے ان کو چنا تھا. وَهَدَاهُ، توفیق دی تھی. إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے پر جمنے کی. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے دی تھی حضرت کو دنیا میں بھلا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں تو بلند کرداروں میں سے ہوں گے. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر ہم نے وحی کیا آپ کو اے پیغمبر، أَنِ اتَّبِعْ، کہ آپ بھی چلے ملت ابراہیم، ابراہیم کے راستے پر. حنیفاً، جو یکسو تھے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. پتہ چلا کہ مشرک اور بدعتی کی پیروی منع ہے، اس کا اقتداء حرام ناجائز ہے، اس کو استاد شیخ اور پیر بنانا گناہ کبیرہ، ایمان جانے کا خطرہ ہے. اللہ ابراہیم کی ملت کی اتباع کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں تو فرماتے جچے تلے مسلمان تھے، مشرک بالکل نہیں تھے. گندا عمل مشرک کا ہے. تو جو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ شیعوں کا، پرویزیوں کا، مرزائیوں کا کم رد کرتے ہیں، بدعتیوں کا زیادہ، میں کہتا ہوں تم نے قرآن سنا ہی نہیں. قرآن تو ایسا لگتا ہے جیسے نازل ہی ان کے خلاف ہوا ہے. مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ بریلویوں کے خلاف سب سے اچھی اور بڑی کتاب، تو میں کہتا ہوں قرآن کریم. خدا کی قسم، دنیا کا کوئی مناظر، کوئی منظور نعمانی، کوئی سرفراز خان، کوئی کائنات کا بڑے سے بڑا سربکف مجاہد اور اہل باطل کے مقابلے میں نبرد آزما مناظر اس قدر رد نہیں کر سکتا جو قرآن کے اور صورت و آیت کر رہی. اول و آخر بس انہی کا رد ہو رہا ہے. فتنہ بڑا تھا. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک سنیچر کا دن مقرر کیا گیا ان لوگوں کو جنہوں نے اختلاف کیا اس میں. یعنی اصل جمعہ تھا. امام رازی نے تفسیر میں اس کے نیچے لکھا ہے کہ اصلاً سب کو جمعہ دیا گیا تھا. مذہبی تقدس پامال کرنے کے بعد اور حق مسائل کے خلاف کرنے کے بعد جمعہ ان سے چھین لیا جاتا تھا اور کسی کو اتوار اور کسی کو سنیچر مل جاتا تھا. بے شک سنیچر کا دن دیا گیا ان لوگوں کو جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں یہ اختلاف کرتے تھے. اب سورت سمجھانے کا سلیقہ کہ یہ جو مضامین آپ نے پڑھے سنے ان کو کیسے سمجھاؤ گے؟ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ، دعوت دیجئے اللہ کے دین کی طرف. دعوت سب سے پہلے دین کی ہے، پھر کھانے کی. بالحکمتی، دانش مندی سے، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین تقریر سیکھو. حکمت کتاب اللہ، حکمت سنت رسول اللہ، حکمت فقہ ھذا الدین. حکیم جب حکیمانہ بات کرتا ہے تو اس کے لیے موقع محل تلاش کرتا ہے. حکمت، راستہ دیکھو، مجلس دیکھو، محفل دیکھو، تب جا کے قدم رکھو. حکمت کو دیکھو. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جھگڑا کرو ان سے اس طریقے سے جو تم نے پڑھا احسن العلوم میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا جدال کرو جو بہت اعلیٰ ہو. اعلیٰ کس طرح کہ مضمون سے ہٹے نہیں، ماحول خراب نہ کرے، ان کو بھاگنے نہ دے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا پروردگار وہ جانتے ہیں ان کو جو بھٹکتے ہیں اس کے راستے سے. وهو اعلم بالمہتدین، وہ جانتے ہیں ہدایت یافتوں کو. ضال اور مہتدی تو اللہ خود جانتے ہیں.
آپ کے اور ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا کام یہ کہ قرآن صحیح بیان کرے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم کو سزا دی گئی، فَعَاقِبُوا، پس سزا دو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی سزا تم کو دی گئی تھی. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر صبر ہی کر لو، معاف کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، وہ بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. سمجھ گئے کہ وعظ، نصیحت، مناظرے اور درس میں ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں. آپ کی مخالفت بھی کھڑی ہو سکتی ہے. اگر جنگ کے اہل ہو تو کرو، نہیں ہو تو صبر و استقامت سے آنے والے حالات تک پروگرام جاری رکھو. وَاصْبِرْ، صبر کرو. وَمَا صَبْرُكَ، نہیں ہوگا تیرا صبر الا باللہ، مگر اللہ کے لیے، تو اللہ انتظام کرے گا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، غم نہ کرے ان کے حال پر. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ہو تنگی میں ان کی سازشوں سے، گھبرائے نہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوادار ہے. والذین هم محسنون، اور وہ جو احسنی ہے، یعنی اخلاص، توحید اور ہر کام سلیقے سے کرنے والے ہیں. وقف کرو. اگر تراویح کی 4 رکعت ایک سلام سے پڑھ لی تو کیا یہ درست ہے؟ تراویح 4 رکعت بھی ایک سلام سے جائز ہے. امام سے ایسی غلطی ہوئی کہ سجدہ کرنا صحابہ پڑھا اور اس کے مسئلے نہ معلوم ہو، تو کیا اس کو سجدہ سہو کے لیے اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ اگر نماز میں سجدے کے دوران ایک سجدہ رہ جائے تو کیا سجدہ سہو واجب ہو جائے گا؟ سجدے کے دوران ایک سجدہ، وہ تو فرض ہے، اس کو سجدہ سلبیہ کہتے ہیں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ تحیات پڑھ کے ایک سجدہ کر لے اور پھر تحیات پڑھ کر کے سجدہ سہو کر لے. عالمگیری میں مستقل ایک بحث ہے، فصل فی السجدات، اس میں پہلا مسئلہ سجدہ سلبیہ کا ہے. مدرسۃ البنات کے ذمہ دار نے طالبات کے لیے سفید لباس مقرر کیا کہ درست ہے. بعض عادت ہے کہ کھانے کے بعد یہ ہے پڑھ کر دعا کرتے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. پڑھ سکتے ہیں، ہمارا بھی کوئی مستقل عادت نہ بنائے. رواں مسئلے کے ضرب المومن میں یہ مسئلہ تحریر کیا ہے کہ تراویح میں اجرت لینے والے قاری سامی فاسقین کے اقدام تراویح ادا کرنے کو قاری ناجائز ہے. ایسے بطول دلیل ایک حدیث اقرا القرآن بلا قول فقیہ وان القرآن للشیء من الدنیا يجوز وان حضرات موتی آسمان رد المختار. دریافت کرنے کے مذکور دلائل کی پہلی بات تو یہ کہ اس کے جوابات میں نے دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے، اس میں باقاعدہ میں نے جواب دیا ہے. ثانیاً اس مسئلے میں پہلے بتا چکا ہوں بنیادی طور پر غلطی ہو رہی ہے بہت سخت. یہ معتزلہ کا مذہب نقل کیا ہے. معتزلہ کے نزدیک ایک کے پڑھنے سے دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچتا تو اجارہ باطل ہے. اہل سنت کے ہاں ایک کے پڑھنے سے دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے، اجارہ درست ہے. اور پھر یہ فتویٰ صحیح حدیث کے خلاف ہے. ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بخاری مسلم ترمذی. بہترین اجرت وہ ہے جو کتاب اللہ پر تمہیں ملے. اس لیے مجتہد کے قول کی تو ضرورت نہیں ہے، یہ صحیح حدیث موجود ہے غیر معارض. شاہ صاحب خود فرماتے فیض الباری میں کہ امور دنیا پر تو بالاتفاق جائز ہے، اور ثواب ایصال ثواب کے لیے منع کیا، اور آگے فرماتے ہیں اور میں اس میں متفکر ہوں کیونکہ جواز معلوم ہو رہا ہے. حضرت بنوری فرماتے ہیں ان العلت تقتضی ان تعم، جس علت سے جواز کیا گیا وہ تقاضا کرتی ہے کہ عام اجازت ہو جائے. ضرب مومن اس قابل ہے کہ اس کو کذب مومن کہا. غلط سلط بیکار باتیں لکھتے رہتے. آج خواب دیکھ رہا تھا کہ آپ ہمیں دورہ تفسیر پڑھا رہے ہیں اور اچانک آپ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور میرے پاس آتے ہیں. میرے آس پاس کچھ عوام بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان سے تفسیر کے بارے میں کچھ سوالات پوچھتے، انہوں نے جوابات دیا، میرے سامنے لیٹ گئے، سر مبارک جنوب کی طرف، قدم شمال کی طرف، چہرہ یہ وہ. طلباء نے سر مجھ سوال کیا، میں نے جواب دیا کہ میرے طرف دیکھ رہے. دو بہت خوش ہوا ہے.
آپ درس میں تو بیٹھتے ہیں لیکن معلوم ہے توجہ پوری نہیں ہے، توجہ لوگوں کی طرف ہے یا ہماری بعض کمزوریوں کی طرف توجہ ہے۔ کھلتا نہ تھا کسی پہ میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔